أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ہمارا جو موضوع ہے مرویات شیب ابی طالب 3 سالہ دور حصار کا علمی دراسہ. میں آپ کو اپنا موضوع سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. مرویات شیب ابی طالب، اس موضوع کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جس حادثے سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں اس حادثے سے متعلق کتنی روایات ہیں، کیا روایات ہیں. جسے کہا جاتا ہے غزوہ احد سے متعلق مرویات، غزوہ بدر سے متعلق مرویات، یعنی اس واقعے سے متعلق جتنی روایات ہیں اس پر گفتگو کو، اس کی صحت و ضعف ہو، اس سے استفادہ ہو، جو بھی معاملہ ہو، جو بھی کسی معاملے کا استخراج ہو تو اس کو کہا جاتا ہے مرویات. تو ہمارا جو موضوع ہے مرویات شیب ابی طالب. شیب ابی طالب سے متعلق جتنی مرویات ہیں اس کا ایک علمی دراسہ. یہ موضوع ہمارے ذہن میں آیا کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ ایک سوال کے ذریعے. ہم جانتے ہیں شیب ابی طالب کا جو عرصہ ہے وہ 3 سال پر محیط ہے، جبکہ سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کو جو ہم پڑھتے ہیں تو چند صفحات پر یہ دور ختم ہو جاتا ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ 3 سال کا دور نہیں، 3 دن کا دور ہے، 3 دن پر شامل ہے بس. جبکہ 3 سال پر محیط ہے نا، تو کتنی باتیں ہونی چاہیے. 3 سال کی راتیں دن، کیا کچھ حادثات تھے، اس سلسلے میں ہمیں کوئی بات نہیں ملتی ہے. جتنی باتیں آپ ملتی ہیں صحت و ضعف کے ساتھ وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. سب سے پہلی بات، شیب ابی طالب میں جو اہل اسلام کو بائیکاٹ کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، سبب اس کا. اس سلسلے میں محمد ابن اسحاق ابن یسار المطلبی رحمہ اللہ 151 ہجری سن وفات ہے، صاحب المغازی، معروف امام فی المغازی. یہ اپنی المغازی میں، اسی طرح سے موسیٰ ابن عقبہ، یہ بھی امام فی المغازی، کتب ستہ کے رجال میں سے ہیں. ان کی المغازی ہمارے پاس موجود ہے، بعد میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. اس میں انہوں نے اس واقعے سے متعلق جو لکھا وہ بتاؤں گا میں آپ کو. اسی طرح سے بعد میں محمد ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں 230 ہجری سن وفات ہے ان کا. پھر ان کے بعد کے علماء میں امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ دلائل النبوہ میں، اور ابو نعیم الاصبہانی 430 ہجری سن وفات ہے ان کا. وہ بھی اپنی کتاب دلائل النبوہ میں ان واقعات کو درج کیا ہے. جہاں تک ان کو روایات مل سکی ہیں 3 سالہ دور سے متعلق، انہوں نے جو سبب بتایا ہے وہ سبب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان فرمایا، پھر اس کے بعد تقریباً 4ویں یا 5ویں سال نبوت کی آپ نے لوگوں میں دعوت کو خوب عام کیا، اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کرتے رہے. ایسے میں کفار کی طرف سے ہر طرح سے تکلیف دی جانے لگی. آپ علیہ السلام نے حبشہ بھیجا. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسجد حرم میں سورۃ النجم کی تلاوت کی، مسلمانوں کے ساتھ کفار بھی سجدہ میں پڑ گئے۔ ایک غلط خبر یہ پہنچی حبشہ میں کہ سب کے سب کفار مسلمان ہو چکے ہیں، سب قریش مکہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس خبر کی وجہ سے لوگ لوٹ کر کے آئے۔ پھر جب بات معلوم ہوئی کہ نہیں، قرآن مجید کا وہ اثر تھا کہ جس کی وجہ سے وہ سجدہ میں پڑ گئے تھے، تو وہ دوبارہ حبشہ گئے اور ساتھ میں کئی مسلمان اور بھی زائد تعداد میں حبشہ چلے گئے۔ حبشہ جانے کے بعد انہوں نے عمرو بن عاص کو اپنا وکیل بنا کر کے بھیجا۔ بادشاہ مطمئن نہیں ہو سکے حبشہ کے مسلمانوں سے متعلق، انہوں نے نرم گوشہ رکھا، انہیں سالمیت عطا کی اور انہیں امن و امان عطا کیا۔ مسلمان وہاں پر امن و امان سے تھے، ان کی ہزیمت ہوئی، شرمندگی ہوئی، تو یہ ان کے اندر ایک طرح کا غصہ تھا کہ مسلمان حبشہ میں کامیاب ہیں، امن کے ساتھ ہیں، اور یہاں پر عمر بن خطاب اور حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کا قبول اسلام بھی ان کے لیے بہت ہی خلق کی بات تھی۔ خلاصہ کلام یہ کہ جب ہر طرح سے ان کو ناکامی ہو رہی تھی، اب انہوں نے ٹھان لی کہ اب محمد کو علیہ الصلوۃ والسلام قتل کرنا ہی چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے بنو ہاشم سے اتنی بے حیائی تھی، ان میں اتنی شرمندگی دیکھی، بے شرمی دیکھی، انہوں نے بنو ہاشم سے جا کر کے کہا کہ ہم محمد کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ایک ایک انسان کے قتل پر جو دیت دی جاتی ہے آپ دگنی دیت لے لیں ہم سے، اور بھی زائد لے لیں، لیکن ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ تو بنو ہاشم کسی طرح سے بھی یہ سودا منظور نہیں کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک صحیفہ تیار کیا اور اس میں کچھ باتیں تحریر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بائیکاٹ کی دھمکی دی گئی اور یہ فیصلہ عام کیا گیا کہ ان سب کو بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ایسے میں بنو ہاشم کے مسلمان تو تھے ہی، کفار بھی، جن میں جو خونی حمیت تھی، اس وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو یہ بائیکاٹ کا ایک پس منظر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا کہ نبوت کے 7ویں سال محرم کے مہینے میں یہ بائیکاٹ کیا گیا۔ حافظ بن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں ایک زائد بات یہ لکھی ہے انہوں نے کہ لیلۃ ہلال المحرم، بالکل محرم کی پہلی تاریخ سے یہ بائیکاٹ کیا گیا۔ یہ جو بائیکاٹ ہوا ہے المقاطعہ، شیب ابی طالب جس کو شیب علی بھی کہا جاتا ہے، جغرافیہ اعتبار سے آپ دیکھیے مسجد حرم کو اگر آپ شمال، جنوب، مشرق، مغرب اس اعتبار سے سمجھنا چاہیں تو مسجد حرم کا جو شمالی حصہ ہے، مسجد حرم میں صفا مروہ کی جو پٹی ہے نا، آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا جب بھی آپ دیکھتے ہیں، تو جو مروہ کی جو پہاڑی ہے شمالی حصے میں پھر مشرقی جانب بہت بڑی دو پہاڑوں کے درمیان کے حصے کو شیب کہا جاتا ہے، بہت بڑی گھاٹی ہے پھیلی ہوئی جو مینا تک جاتی ہے، وہاں پر آپ کو بائیکاٹ کیا گیا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم میں کتاب الحج میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا، اور یہ بات اللہ کے رسول نے اس وقت بھی کہا تھا جب آپ حج کے لیے گئے تھے، حجۃ الوداع، یہ فتح مکہ کی مناسبت سے اللہ کے رسول نے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب مکہ فتح ہو چکا تھا اور آنن فانن آپ کو خبر ملی کہ بنو حوازن آپ کے خلاف کھڑے ہیں اور حنین کا ارادہ کیا آپ نے، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، نحن نازلون غدا بخیف بنی کنانہ، اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ کل ہم خیف بنی کنانہ وہاں پر پڑاؤ ڈالیں گے۔ اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس وجہ سے کہ آپ نے کہا حیث تقاسموا علی الکفر، کہ کل کے دن کفار نے وہیں پر التقاسم کہتے ہیں عہد و پیمان، ایک میثاق، کسی کے خون سے متعلق، کہ کل ہم ان کا قتل کریں گے، ان کا خون کریں گے، انہیں جان سے مار دیں گے یا ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ حیث تقاسموا علی الکفر، اسی جگہ میں انہوں نے ہمارا بائیکاٹ کیا تھا۔
آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کو، یعنی اس زمین پر ہمیں بطور فاتح کھڑا کیا ہے، تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اس زمین پر کھڑے ہوں گے جہاں پر ہمیں اللہ کے دین کے لیے بیعت کیا گیا تھا. یہی مناسبت تھی اس میں. اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ حیث تقاسموا علی الکفر، تو تقاسم کون کون اس میں شریک تھے؟ کہا کہ قریش اور بنو کنانہ. قریش اور بنو کنانہ یہ دونوں آپ دیکھیے مکے میں جتنی بھی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، میرا جو دوسرا محاضرہ ہے اس میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، کہ ان جنگوں میں بھی یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی شراکت، ایک دوسرے کے شریک تھے، بنو کنانہ اور قریش. اللہ کے رسول کا جو نسب نامہ ہے آپ دیکھیے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، جی بولتے جائیے، ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر. یہ جو فہر ہیں یہی قریش ہیں. تو فہر کے جو والد ہیں ان کا نام ہے مالک ابن النضر ابن کنانہ. یہ کنانہ بہت معروف شخصیت ہیں، بہت معروف، اور ان کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو کنانہ سے قریش کا انتخاب کیا ہے، بنو کنانہ سے قریش کا انتخاب کیا ہے. تو یہ جو کنانہ ہیں یہ ان کی اولاد میں ایک کا نام آتا ہے قیس، ایک نام آتا ہے مالک، اور دیگر نام بھی آتے ہیں. ان میں سے جو نضر ہیں ان کی نسل الگ ہے قریش، پھر وہاں سے ایک خصوصی طور پر ان کا نام لیا جاتا ہے. حالانکہ قریش کنانہ سے ہیں، قریش کنانہ ہی سے ہیں، لیکن قریش اور بنو کنانہ کو الگ کیا جاتا ہے خصوصیت کی وجہ سے. تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ہمیشہ حلیف رہے ہیں، اور اس مناسبت سے بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ جو ہے یعنی ایک مقاطعہ کیا، بیعت کیا. انہوں نے یہ جو بیعت کیا گیا ہے، ایک تحریر تیار کی گئی. اس میں لکھا ہوا یہ تھا، خود اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں، وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَبَنِي كِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَلَّا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان سے کوئی نکاح نہیں کرے گا. نکاح نہیں کرے گا مطلب صرف بات شادی کی نہیں، یعنی معاملات کچھ نہیں ہوں گے ان سے، خرید و فروخت کا معاملہ کوئی ان سے نہیں کرے گا، بات چیت اور میل جول کوئی ان سے نہیں رکھے گا. حتی یسلم الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ اللہ کے رسول کو ان کے سپرد نہ کر دیا جائے. یہ 1-2 دن کی بات نہیں تھی، 3 سال کا معاملہ تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ تحریر لکھنے والا کون شخص تھا؟ اہل مکہ ویسے بھی لکھنے پڑھنے والے لوگ نہیں تھے، بہت کم لوگ تھے. ان میں سے محمد ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں رحمہ اللہ ایک نام انہوں نے لکھا ہے، منصور ابن عکرمہ ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار، یہ نام انہوں نے لکھا ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی البدایہ میں اس نام کو محمد بن عمر الواقدی کے حوالے سے لکھا ہے، گویا کہ آپ نے اسی نام کو صحیح قرار دیا ہے. ایک اور نام بھی ملتا ہے جو محمد بن سعد رحمہ اللہ نے لکھا، طلحہ بن ابی طلحہ العبدری. ابن حجر رحمہ اللہ نے النضر ابن الحارث کا نام لکھا. آپ تفاسیر کی کتابیں پڑھیے، قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جن کی تفسیر میں شان نزول کے طور پر کہ یہ آیت کریمہ اس کافر کے حق میں نازل ہوئی. کون؟ النضر ابن الحارث، نام آپ نے پڑھا ہوگا، النضر ابن الحارث. اس کا بھی نام لیا جاتا ہے، اس شخص کا بھی. لیکن حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں جس کا نام لکھا ہے وہ بغیض، بغض سے، بغیض ابن عامر، بغیض ابن عامر ابن ہاشم. اور ابن القیم رحمہ اللہ نے اسی کو صحیح کہا ہے، اسی کو راجح قرار دیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ابو القاسم عبد الرحمن السہیلی رحمہ اللہ، سہیل علاقے کا نام ہے، اشبیلیہ کے ہی اندلسی عالم، 6ویں صدی ہجری کے 581 ہجری سن وفات ہے ان کا.
الروض العنف جو سیرت ابن ہشام کی شرح ہے، تفسیر میں ہمارے پاس موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں بعد میں آپ نے بہت مفصل لکھا ہے. اس میں آپ نے لکھا کہ جو قریش کا نسب نامہ لکھنے والے جو لوگ ہیں، یعنی وہ مورخین جنہوں نے قریش کا ایک نسب نامہ تیار کیا، ان حضرات میں ایک نام آتا ہے ابو عبداللہ مصعب ابن عبداللہ ابن مصعب الزبیری. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے خانوادے سے ہیں. 236 ہجری سن وفات ہے ان کا. انصاب قریش آپ دیکھ لیجئے، بعد میں موجود ہے یہاں پر جہاں نمائش کی جا رہی. اس میں انہوں نے صرف 2 نام لکھے ہیں. ایک نام ہے منصور، لیکن وہ منصور ابن عکرمہ نہیں ہے، منصور ابن شراحبیل. منصور ابن شراحبیل ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار، ایک نام تو یہ ہے. اور دوسرا نام وہ ہے جو ابن القیم نے ذکر کیا، بغیض ابن عامر. بغیض ابن عامر، اور اسی کو آپ نے صحیح قرار دیا ابو القاسم السہیلی رحمہ اللہ نے. ان ساری باتوں کو لکھنے کے بعد ابو القاسم السہیلی رحمہ اللہ نے ایک نکتہ بیان کیا. انہوں نے لکھا کہ یہ جو ابو عبداللہ الزبیری ہیں اور ان کے دیگر اخوان بھی ہیں، ان کے خانوادے کے لوگ جنہوں نے اپنے قوم کے نسب نامے کا بہت لحاظ رکھا، کہا کہ الزبیریون اعلم بانساب قومہم، یہ اپنی قوم کے نسب نامے سے زیادہ واقف ہیں. تو انہوں نے بغیض ابن عامر، یہ بھی قریشی ہیں، ان کا نام انہوں نے ذکر کیا کہ یہی شخص ہے جس نے تحریر لکھا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا تھا، زندگی میں کبھی اس کا ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا. بہرحال یہ جو بائیکاٹ کیا گیا ہے یہ کوئی چھوٹی مدت نہیں ہے، 3 سال کی مدت ہے. اندازہ لگائیے آپ، 3 سال کی مدت. محمد ابن اسحاق ابن الیسار المطلبی رحمہ اللہ، جن کو ابن حجر نے کہا کہ امام فی المغازی تقریب التہذیب میں، ان کی اپنی المغازی تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن ابن ہشام رحمہ اللہ نے ان کی ساری عبارتیں نقل کر دی ہیں. سیرت ابن ہشام کسی کے پاس ہے تو ان کے پاس المغازی ہے ابن اسحاق کی. تو ابن اسحاق رحمہ اللہ نے یہ بات لکھا کہ 3 سال کا جو مقاطع تھا اس کو انہوں نے لکھا کہ سنتین او ثلاثا، 2 سال یا 3 سال، ایسے انہوں نے لکھا ہے شک کے ساتھ. لیکن موسیٰ ابن عقبہ رحمہ اللہ نے اپنی المغازی میں جزم کے ساتھ لکھا کہ 30 سنہ، 3 سال. اور یہی صحیح ہے، 3 سال کی مدت ہے، اور 3 سال کی مدت بہت بہت بڑی مدت ہے. اس کے بعد جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ میرے موضوع کا لب لباب ہے، روح ہے میرے موضوع کی، صلب الموضوع جسے کہتے ہیں. یعنی ان 3 سالہ دور میں ہوا کیا کچھ واقعات ہوئے، یہ حقیقت میں ہر شخص کے کا دل کا سوال ہے کہ کیا ہوا ہوگا 3 سال کی مدت میں. کوئی چھوٹی مدت نہیں ہے نا. یہ جو دورہ ہے الدورہ العلمیہ 3 دن کا ہے. کوئی اگر اس کی رپورٹ تیار کرنا چاہے تو 3 دن سے پتہ لگے کتنی باتیں لکھے گا، وہ کتنی باتیں ہوں گی. تو یہ 3 سال کی مدت کو کیسے بیان کیا جائے گا، کتنی باتیں ہوں گی. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث مبارکہ ابھی میں آپ کو پڑھ کر کے سنایا تھا نا کچھ دیر پہلے کتاب الحج سے، اسی حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے، سند تو بالکل دوسری ہے لیکن الفاظ قدرے بدلے ہوئے. امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو کتاب مناقب الانصار میں بھی لائے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس بات سے واقف ہوں گے یقیناً کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب احادیث الانبیاء لائے نا صحیح بخاری میں، کتاب احادیث الانبیاء، اس کے بعد کتاب المناقب، اس کے بعد کتاب فضائل الصحابہ، اس کے بعد کتاب مناقب الانصار، پھر اس کے بعد کتاب المغازی. اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کتاب احادیث الانبیاء کے بعد کی جو 3 کتابیں ہیں، کتاب المناقب، کتاب فضائل الصحابہ، کتاب مناقب الانصار، یہ 3 کتابیں نہیں ہیں، یہ سب ملا کر کے کتاب احادیث الانبیاء کے ساتھ پوری ایک کتاب ہے. یعنی کتاب احادیث الانبیاء میں انبیاء بنی اسرائیل اور دیگر انبیاء اور بنی اسرائیل کے واقعات سب درج کرنے کے بعد کتاب المناقب سے اللہ کے رسول کی سیرت شروع ہوتی. آپ دیکھیے گا ایک مرتبہ
اللہ کے رسول کی سیرت شروع ہوتی، تو کتاب المناقب نہیں ہے، وہ باب المناقب ہے، تو اللہ کے رسول کی سیرت ہے وہ۔ پھر فضائل الصحابہ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول پر جو ایمان لائے ان کے کیا فضائل ہیں۔ پھر کتاب مناقب الانصار میں آپ دیکھیے، پھر مکے کی تاریخ، حبشہ کی تاریخ، پھر یہ جو مقاطعہ ہوا ہے وہ بیکاٹ کا، وہ سب چیزیں پھر آپ نے ذکر کی ہیں۔ تو یہ بات میں اس لیے بتا رہا تھا کہ کتاب مناقب الانصار کو جو کتاب المغازی سے پہلے ہے، اس میں ایک باب قائم کیا امام بخاری نے، کہا کہ باب منون مضاف نہیں، باب تقاسم المشرکین علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مشرکین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں التقاسم، عہد و پیمان، ایک معاہدہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے سے متعلق یا بیکاٹ کرنے سے متعلق، یہ باب آپ نے قائم کیا۔ اس باب کو قائم کرنے کے بعد امام بخاری نے رحمہ اللہ صرف ایک حدیث لے کر کے آئے، وہی حدیث ابی ہریرہ۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے حنین کو جانے کا ارادہ کیا، کہا کہ منزلنا غدا انشاءاللہ بخیف بنی کنانہ حیث تقاسموا علی الکفر۔ اس حدیث سے متعلق باتیں میں نے آپ کو آگے بتا دی ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ امام بخاری لائے رحمہ اللہ، اور یہ حدیث، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو بات لکھی وہ حیران کن ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ لما لم يثبت عند البخاری شيء من هذه القصہ، امام بخاری رحمہ اللہ کو اس باب کے تحت 3 سالہ جو دور حصار ہے اس سے متعلق کوئی تفصیلات امام بخاری کے پاس نہیں ہے، یا آپ کی معیار پر جو احادیث ہیں وہ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ لم يثبت عند البخاری شيء من هذه القصہ اکتفى بإيراد حدیث ابی ہریرہ، بس ابو ہریرہ سے متعلق حدیث لانے پر آپ نے اکتفا کیا۔ کہاں 3 سال کا دور، کہاں یہ ایک حدیث مبارکہ 2 سطروں میں، سمجھ رہے اس بات کو؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا وذالک ان هذا الحدیث دلیل علی اصل القصہ، ان ذلك دلالۃ علی اصل القصہ۔ یہ حدیث مبارکہ ہے 2 سطروں میں، لیکن 3 سالہ دور حصار کی جو تفصیلات ہیں اس پر یہ دلالت کرتا ہے، یہ دلالت کرتی ہے حدیث مبارکہ کہ ایک قصہ ہے جو بہت مفصل ہے، بس اس کو مختصراً امام بخاری لے کر آئے ہیں۔ ابن حجر نے ایک دلچسپ بات کہی، کہا کہ مغازی پر لکھی گئی جو کتابیں ہیں اللہ کے رسول کی سیرت پر، اس میں ان 3 سالہ دور حصار کو جو مفصل بیان کیا گیا ہے نا، جس میں ضعیف روایات کی بھرمار ہے، کہا کہ یہ ساری روایات اس اصل حدیث کی شرح کے طور پر یعنی اہل المغازی لے کر آئے ہیں۔ سمجھا آپ اس بات کو؟ تو غور کیجئے آپ کہ یہ 2 سطروں والی حدیث اصل ہے، بقیہ جتنی بھی روایات ہیں وہ تقریباً 95% سے زیادہ روایات سب کے سب ضعیف ہیں۔ صحیح احادیث ان 3 سالہ دور حصار سے متعلق ہمیں نہیں ملتی ہیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی منشا دیکھیں، اللہ کی حکمت دیکھیں۔ ابھی ہمارے معاصر علماء میں ایک عالم دین ہے، سوڈان کے افریقی عالم ہیں، رہتے ریاض میں ہیں، معمر عالم دین ہے، میں سمجھتا ہوں 70 سے اوپر آپ کی عمر ہوگی، دکتور مہدی رزق اللہ۔ آپ کی کتاب ہے السیرۃ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ، موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، عربی نسخہ بھی ہے، اس کا مترجم بھی ہے دارالسلام سے۔ اس میں انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ مصادر اصلیہ سے سیرت نبویہ کو لکھا جائے، اور صحت و ذوق کے التزام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے شیب ابی طالب کے حادثے کو لکھنے کے بعد آپ نے لکھا کہ ولم یرد، اس واقعے سے متعلق، ولم یرد هذه المقاطعة بتفصیل فی الصحاح، الصحاح یعنی صرف صحیح بخاری صحیح مسلم نہیں یا کتب ستہ نہیں،
یعنی الدواوین السنہ، دواوین السنہ جو بھی ہیں، جتنی بھی دواوین السنہ ہیں، جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں متون سے متعلق، کہا کہ سبھی کتابوں میں جتنی بھی مرویات صحیح ہیں، صحیح آسانی سے ملتی ہیں، ان میں اس مقاطعہ، ان 3 سالہ دور سے متعلق کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے سوائے اس حدیث مبارکہ کے جو امام بخاری نے اپنے جامع الصحیح میں لائے ہیں، اور اس میں تو بالکل مختصر اشارہ ہے۔ یہ دکتور مہدی رزق اللہ نے کہا، کتنی بڑی بات ہے، یعنی کتنا دراسہ کیا ہوگا تب جا کر کے انہوں نے یہ بات لکھی، اور مجھے کافی خوشی ہوئی کیونکہ میں نے بھی جب دراسہ کیا مجھے بھی وہ چیزیں نہیں مل پا رہی تھیں۔ جب ہم ان جیسے اصحاب علم، ابن حجر اور ان جیسے اصحاب علم کو پڑھتے ہیں اس طرح کے الفاظ کہ لم یثبت، لم یرد، تو اس سے یہ بات ملتی ہے کہ جو یہ مطلب کتنی بڑی بات ہے، یعنی بہت کچھ تحقیق کے باوجود بھی اس طرح کی روایت ہمیں نہیں ملتی ہیں کہ ان 3 سالہ دور میں کیا ہوا ہوگا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو السیرہ النبویہ ہے، البدایہ والنہایہ ہمارے پاس موجود ہے، محقق نسخہ یہاں رکھا ہوا، دیکھیے اس میں آپ دیکھیے غالباً 3 جلد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اتنی تفصیل سے بیان کیا انہوں نے انہی روایت کے ذریعے سے، اور اس میں شیب ابی طالب کا جو حادثہ ہے اس میں اتنی روایات ہیں۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے جب اس کی جو تحقیق کی السیرہ نبویہ کی، ہمارے پاس موجود ہے، آپ دیکھیے صحیح السیرہ نبویہ، وہ جو تقریباً 30-40 صفحات پر جو قصہ ہے اسے آپ نے مختصر کر دیا، ساری روایات کو انہوں نے حذف کر دیا جو ضعیف روایت ہے، اور صحیح روایات کی بنیاد پر اگر اس کو پڑھنا چاہیں آپ تو مختصر ترین باتیں ملیں گی آپ کو۔ لیکن اس سلسلے میں کچھ مرسل روایات ملتے ہیں، جیسے ابو الاسود الاسدی معروف زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے خانوادے سے ہیں، ان کا نام ہے محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل ابن خویلد الاسدی القرشی، بنو اسد سے ہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وہ بھی بنو اسد سے ہیں، تو ان کی کچھ روایات ہیں مرسل روایات، اور امام زہری سے، وہ بھی قرشی ہیں بنو زہرہ سے، محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن شہاب الزہری 125 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، امام ابن شہاب الزہری کا، اور ابو الاسود الاسدی کا 135 ہجری سنہ وفات ہے یا 134 ہجری سنہ وفات ہے۔ ان 2 اصحاب علم سے کچھ روایات ملتی ہیں لیکن مرسل ہیں روایات۔ اور عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، وہ تو ان کو تو مدرسۃ المغازی کا رائد کہا جاتا ہے، جیسے مدرسۃ الحدیث کہتے ہیں نا، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو مدرسۃ تفسیر کا رائد کہا جاتا ہے، وہ سرخیل تھے وہ۔ ویسے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ 94 ہجری سنہ وفات ہے، فقہاء 7 میں سے ہیں، من علماء المدینہ، تو وہ یعنی ایک طرح ڈالی انہوں نے، اس کی تاقبیل انہوں نے ہی رکھی، جو سیرت نبویہ سے متعلق سب سے پہلے قلم اٹھایا، تحریر کی انہوں نے۔ ان سے بھی کچھ روایات ملتی ہیں لیکن سب مراسیل، جس میں ان 3 سالہ دور سے متعلق ہمیں بات ملتی ہے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جو ساری جو روایات مرسل روایات ہیں، انہی روایات کو رکھ کر کے شیب ابی طالب سے متعلق تفصیلی باتیں اہل السیر اپنی اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں، اور اسی کو رکھ کر کے انہوں نے اس اصل متن کو جو امام بخاری نے اپنے الجامع الصحیح میں لائے ہیں اس کو اصل متن کے طور پر رکھ کر کے انہی ساری روایات کو رکھ کر اس کی شرح کی ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ کے دلائل النبوہ، یا ابو نعیم کی، یا دیگر جنہوں نے بھی، ابن اسحاق کو لے لیں، ابن ہشام کو لے لیں، موسیٰ بن عقبہ کو لے لیں، سبھی بات کے، اب ہم بات کے علماء کے اگر بات کریں، زاد المعاد کی بات ہو یا پھر ابن کثیر کی بات ہو، یا دور حاضر میں 50 لوگوں نے سیرت پر لکھا، رحیق المختوم کی بات لے لیں، سبھی اصحاب علم نے انہی روایات کو رکھ کر کے اس کی شرح کی ہے، اس کو مفصل طور پر بیان کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو مقاطعہ ہوا تھا 3 سال پر، تو یہ 3 سالہ دور میں ان مرسل روایات کی روشنی میں کتنی باتیں ہمیں ملتی ہیں، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بات یہ ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو اور بنو ہاشم اور بنو المطلب کے سبھی غیر مسلمین، سبھی کفار بھی اس بائیکاٹ میں شامل تھے، ان کو بھی اس میں داخل کیا گیا،
خونی حمیت کی بنیاد پر وہ داخل ہوئے تھے، سوائے ابو لہب اور اس کے گھرانے کے لوگ. وہ اس میں ان سے جدا تھا اور افتخار بھی کرتا تھا وہ کہ میں دیکھو میں ان سے جدا ہوں، میں ان سے الگ ہوں. ایک واقعہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ابو طالب ہر رات سونے کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بستر پر لیٹاتے اور کچھ لوگوں کو ان کی نگرانی کے لیے کھڑا کرتے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سو نہیں جاتے ان کی نگرانی کرتے رہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سو جاتے تو ابو طالب ان سب لوگوں سے کہتے کہ جائیے اپنے اپنی جگہوں پہ جا کے سو جائیے. پھر اللہ کے رسول کو بیدار کرتے اور بیدار کر کے اپنے بستر پر یا اپنے بچوں کے کسی بچے کے بستر پر اپنے بیٹوں کی وہاں سلاتے اور اپنے بیٹے کو پھر وہاں جا کر وہاں سلاتے تاکہ کسی کو یہ نشاندہی نہ ہو کہ اللہ کے رسول کہاں سوئے ہوئے ہیں. ابن اسحاق وغیرہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے لیکن سب مراسیل کے قبیل سے. ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے. ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ان 3 سالہ دور حصار میں کیا ہوا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دیگر صحابہ اور بنو ہاشم بنو مطلب کے کفار بھی جو وہاں رہتے تھے ان کے پاس کوئی چیز پہنچتی نہیں تھی. ابن اسحاق کہتے ہیں لا یصل الیہم شیء الا سرا مستخفیا، کوئی چیز پہنچتی نہیں تھی ان کے پاس، بس چھپ چھپا کے کوئی آ کے کچھ چیزیں لے کے دے کے چلا جاتا. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان تو نہیں تھے، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ام المومنین کے بھانجے تھے، پھوپھی تھی ان کی وہ. تو یہ رات میں اپنے غلام کے ساتھ 1-2 اونٹوں پر بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں لاد کر لے آتے. ایک مرتبہ ابو جہل نے دیکھ لیا اور روک دیا ان کو. مکے کے ایک اور صاحب تھے، ایک سنجیدہ انسان، ابو البختری کنیت سے مشہور ہیں، ابو البختری ابن ہاشم. وہ آئے اور آ کر کے ابو جہل پر لعن طعن کرنے لگے کہ یہ حکیم ابن حزام ہیں اور ان کے ساتھ ان کا غلام ہے، اپنے پھوپھی کے پاس جا رہے ہیں اپنی اشیاء دینے کے لیے، ان کے گھر کی اشیاء دینے کے لیے، ان کے گھر میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ دینے کے لیے جا رہے ہیں. اس معاملے میں ابو جہل سے وہ الجھنے لگے کہ تجھے کیوں الجھن ہے. یہ ان سے جھگڑا کرنے لگا، لڑنے لگا، تو میں ہونے لگی. تو ابو البختری جو صاحب ہیں بڑے سنجیدہ انسان تھے، انہوں نے ایک ہڈی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، شاید اونٹ کا جبڑا پڑا ہوا تھا وہاں پر، وہ لے کر کے ابو جہل کے سر پر مارا تو خون بہنے لگا اس کو. یہ واقعہ مکے میں بہت مشہور ہو گیا، لیکن کفار چاہتے تھے کہ یہ واقعہ کسی طور پر بھی جس طرح سے شیب ابی طالب میں کھانا نہیں پہنچتا ہے، پانی نہیں پہنچتا ہے، دیگر چیزیں نہیں پہنچتی ہیں، یہ خبر بھی نہ پہنچے. کیوں؟ تاکہ ہنسیں گے نا لوگ ہم پر. ابو جہل کو مارا گیا، وہ بستر پر ہے، مریض ہے. آج کی جو میڈیا ہے نا کیا کرتی ہے، دیکھیں آپ، جس مسلمانوں سے متعلق ایسی باتیں پہنچا دیتے ہیں لوگوں میں. ابھی مثلا تازہ بات لے لیجیے آپ، شاہین باغ کو لے لیجیے آپ، وہاں جو امن کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کا جو درد ہے یا وہ جس طرح سے حکومت کی وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں وہ خبر میڈیا نہیں پہنچانا چاہتی، گودی میڈیا. لیکن کوئی ایک آدھ آدمی شرارتاً کوئی ادھر کی ادھر کی بات کہہ دیتا ہے تو بات بہت عام ہو جاتی ہے کہ نہیں، اس کو اچھال دیتے ہیں. بالکل یہی بات ہے. تو یہ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جو ابن اسحاق نے ذکر کیا. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان تو نہیں تھے لیکن بہت ساری چیزیں وہ پہنچایا کرتے تھے. اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے جو بہت ہی عجیب ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاطعمہ میں ایک باب قائم کیا ہے کہ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ یاکلون، صحابہ کی اللہ کے رسول کی غذا کیا تھی، کیا کھایا پیا کرتے تھے. اس باب کے تحت آپ نے جو حدیث مبارکہ لائے ہیں وہ آغاز نبوت سے لے کر کے مدینے کی زندگی تک بھی محیط ہے. لیکن صاحب واقعہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ شیب ابی طالب سے بھی جڑا ہوا ہے. سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رأیتنی سابع سبعہ، کہ میں آغاز نبوت میں 7 لوگ جو اسلام لائے تھے ان میں سے میں بھی ایک تھا. کہا کہ ما لنا طعام الا ورق الشجرہ الا ورق الحبلہ، ایسے الفاظ آتے ہیں. درخت کے پتے تھے، مخصوص قسم کا درخت تھا، وہ پتے ہم کھایا کرتے تھے
اور سعد بن ابی وقاص نے کہا حتی یضع احدنا کما تضع الشاة، رفع حاجت کے طور پر بکری کوئی میگنی کی طرح ہمارا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی کتاب الزہد والرقائق میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے، عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ، یہ بھی سابقین اولین میں سے ہیں، اور 17 ہجری میں انتقال ہوا ان کا عہد فاروقی میں۔ بصرہ کے گورنر تھے اور لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کو آخرت سے متعلق احساس دلا رہے تھے کہ آخرت کی زندگی اصل ہے، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہا کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جب صرف 7 لوگ اسلام قبول کیے تھے، ان میں سے میں بھی تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ ما لنا طعام الا ورق الشجرہ، صرف درخت کے پتے ہم کھاتے تھے، حتی قرحت اشداقنا، ہمارے جبڑے زخمی ہو گئے تھے کھا کر کے۔ ہم مدرسے کے طلبہ ہیں، ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں بہت اچھی ہیں الحمدللہ، اس کے باوجود بھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ معاملہ۔ کہا کہ حتی قرحت اشداقنا، یہ ہمارا معاملہ ہو گیا تھا۔ کہا کہ التقطت بردتن، ایک چادر مجھے کہیں ہاتھ لگی میرے، تو فشققتها بینی وبین سعد، اس کو میں نے 2 حصے کی، ایک میرے لیے ایک سعد کے لیے، یعنی سعد بن ابی وقاص کے لیے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کہا کہ فاتزرت بنصفها واتزر سعد بالنصف، آدھی میں اپنی ازار کے لیے اس کو استعمال کیا، آدھی سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ عنہم۔ یہ سب جو واقعات ہیں اس کا ایک بڑا حصہ اس سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ الروض الانف کے جو مصنف ہیں ابو القاسم السہیلی رحمہ اللہ، انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے متعلق لکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے بہت بھوک لگی، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی چلتا پھرتا رہا، حتی وطئت ذات لیلۃ علی شیء رطب، کوئی بالکل گیلی چیز تھی اس پر میں نے اپنا پیر رکھا، فوضعته فی فمی، بس بھوک کی وجہ سے میں نے اسے اپنے منہ میں ڈال لیا، وبلعته، میں نے نگل بھی لیا اس کو، وما ادری ما ہوا الی الان، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے مجھے ابھی تک بھی نہیں معلوم، میں نے کیا کھا لیا میں نے۔ وہ کہتے ہیں ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اس واقعے کو لکھا ہے اپنے المغازی میں کہ میں طہارت کے لیے بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کوئی کھردری چیز میرے ہاتھ لگی، میں نے اسے نکالا، زمین میں پھنس گئی تھی، تو اونٹ کا چمڑا تھا، وہ سوکھا اور سخت ہو گیا تھا، اسے میں نے پانی میں 1-2 دن بھگویا، میں نے اچھی طرح دھویا، اس کو صاف کیا، پھر اس کو میں نے صفوف کی طرح بنایا، میں نے اس کو بالکل پاؤڈر کی طرح، اسے پانی میں ڈال کر کے میں نے 3 دن میں نے اس کو پیا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ سب ہمیں حادثات ملتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ کو کون نہیں جانتے ہیں، سرداران قریش میں ایک معروف نام، اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی تجارت کے قافلے آتے ہیں کوئی بھی شخص یہاں سے خرید نہ پائے، یعنی شیب ابی طالب سے کوئی بھی شخص خرید نہ پائے، آپ ہی خرید لیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے تب بھی آپ خرید لیں، ان کو خریدنے نہ دیں، یا کم از کم وہ آنے والے تجارتی قافلوں سے کہہ دیتا تھا کہ اتنی قیمت بڑھا دو کہ شیب ابی طالب سے کوئی بھی آ کر کے خرید نہ پائے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم سے کوئی نہیں خریدے گا تو کہا کہ میں پیسہ دے دوں گا اس کا۔ تو ابو لہب نے جب بھی تجارتی قافلے آتے تو کہتا کہ قیمتیں بڑھا دو، خوب قیمتیں بڑھا دو، اگر کوئی تم سے خریدنے نہیں آتا ہے قیمت کی بڑھنے کی وجہ سے، جاتے ہو سارا پیسہ میں دے دوں گا آپ کو اور تم لے کر کے جاؤ۔ اس طرح سے ستایا کرتا تھا۔ حالانکہ دیکھو آپ، یہ صورت جو مبارکہ ہے سورۃ اللہب اس حادثے سے پہلے نازل ہوئی ہے علی الاتفاق۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، یعنی اس نے کہا کہ جو ہے مطلب آپ قیمتیں بڑھا دیں، ان کو نہیں خریدنا چاہیے، بس جو پیسہ ہے میں دے دوں گا آپ کو۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب اس حادثے کو آپ رکھ کر کے دیکھیے آپ کس قدر ان کے اندر شرارتیں تھیں۔ یہ سب واقعات ابن اسحاق نے لکھا ہے رحمہ اللہ۔ ایک اور واقعہ جو الطبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے لکھا ہے وہ یہ کہ فَكَانُوا لَا يَخْرُجُونَ إِلَّا فِي مَوْسَمٍ مِّن مَوْسَمٍ، سوائے حج کے دنوں کے علاوہ کبھی اور نہیں نکلا کرتے تھے۔ حج کے دنوں میں ان کے لیے تھوڑی سہولت ہوتی تھی، یہ باہر جاتے تھے اور
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں تھے تب بھی وہاں جو کفار تھے ان کو یا جس سے کہیں ملاقات ہوتی ہے اس کو، اور موسم حج میں تو آپ برابر دعوت و تبلیغ مستمر تھے، آپ برابر قائم تھے. آپ ایسا نہیں کہ 3 سالہ بائیکاٹ کی وجہ سے آپ خاموش بیٹھ گئے ہوں. دیکھیں اس میں ایک عبرت کی بات ہے، اس میں نصیحت کی بات ہے. میں نے شروع میں کہنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ میرا جو موضوع ہے صرف مرویات شیب ابی طالب پہ گفتگو مجھے کرنا ہے. اس سے مستفاد، فوائد، نتائج یہ مجھے نہیں بیان کرنا ہے، کیونکہ میرے ایک تو وقت نہیں ہے، مجھے اصل واقعہ آپ کو بتانا مقصود تھا. خیر میں اصل بات آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک اور بات ہمیں یہ بھی ملتی ہے دلائل النبوہ ابو نعیم الاصبہانی کی جو ہے، لیکن یہ حدیث ابن عباس منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، انقطاع ہے اس میں. عبداللہ بن عباس، لیکن جو روایت اس میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ یہ ابن عباس کہتے ہیں فَهَلَكَ مِنَّا مَنْ هَلَكَ. ایک طویل روایت ہے، اس کا ایک قطعہ ہے یہ فَهَلَكَ مِنَّا مَنْ هَلَكَ. اس روایت کو رکھ کر کے سیرت نگار نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ان 3 سالہ دور میں بہت سارے لوگوں کی وفات بھی ہوئی. کہا کہ فَهَلَكَ مِنَّا مَنْ هَلَكَ، لیکن وہ کون ہیں ان کے نام نہیں ملتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کی یقیناً وفات ہوئی ہے، جس طرح سے کچھ لوگوں کی وہاں پر ولادت ہوئی ہے خود ابن عباس کی. ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا جو ترجمہ حیات آپ نے لکھا، اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے متعلق لکھا کہ ولد وبنو ہاشم فی الشعب، ایسا لکھا ہے کہ بنو ہاشم شیب ابی طالب میں تھی تو وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی. ان کے والد عباس، ان کی والدہ ام الفضل وہیں پر تھی اور وہیں پر ان کی ولادت ہوئی عباس رضی اللہ عنہ کی، یعنی عبداللہ بن عباس کی رضی اللہ عنہ اجمعین. یہاں پر ایک بات آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیمت اور آپ کا بلند خیال ہونا اور آپ کی ہمت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت آپ کی دل میں تھی فطری طور پر بعثت چچا، اور اللہ کے رسول کی جو اچھے عمدہ اوصاف تھے، اس پر آپ نے کچھ اشعار کہے. ان اشعار کو اللامیہ کہا جاتا ہے. ہر شعر جو ہے حرف اللام پر منتہا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو اللامیہ کہا جاتا ہے، جیسے ابن تیمیہ کے اشعار وغیرہ. لیکن یہ جو قصیدہ ہے کافی طویل قصیدہ ہے. ابن ہشام رحمہ اللہ نے اس قصیدے کو شیب ابی طالب کے حوادث میں نہیں ذکر کیا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ میں جو اللہ کے رسول کی سیرت کو انہوں نے لکھا اور کہا کہ ابن ہشام کو ان اشعار کو، اس قصیدے کو جو ابو طالب کا قصیدہ ہے، یہ شیب ابی طالب کے حوادث میں درج کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ بہت پہلے درج کر دیے. تو بعد کے سیرت نگاروں نے بھی، سیرت انسائکلوپیڈیا والوں نے تو ان اشعار کو لکھ کر کے اس کی اچھی شرح بھی کی، ضرور دیکھے گا آپ. تو اس میں جو ہے انہوں نے جو اشعار کہے ہیں، ابن کثیر کی جو الفاظ ہیں رحمہ اللہ، آپ نے کہا کہ سبع المعلقات پر بھاری پڑتے ہیں یہ اشعار، بھاری پڑتے ہیں اشعار. اس میں جو تعبیر ہیں، اس کے جو اسالیب ہیں، الفاظ کا جو ذخیرہ ہے، اور اگر فکر اور سوچ کی بات کرتے ہیں، اتنا عمدہ خیال جو اس میں جو انہوں نے رکھا ہے ابو طالب نے، بہرحال یہ بھی اس کے اندر موجود ہے. آخری بات جو اس سے متعلق، حوادث سے متعلق، کہ سورۃ الدخان، اس میں جو آیت کریمہ ہے فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. دخان مبین کیا ہے؟ یہ جمہور مفسرین تو قیامت کی علامات میں سے اس کو شمار کرتے ہیں، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بدخان مبین یعنی دخان مبین کو وہ دھواں مراد لیتے ہیں جو بھوک کی وجہ سے ایک آدمی اوپر دیکھتا تو اسے اندھیرا نظر آتا تھا. دراصل یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں احادیث کی کتابوں میں، صحیح بخاری وغیرہ میں. امام بخاری نے تو اس واقعے کو کئی جگہ پر لائے ہیں. آپ کی عادت ہے امام بخاری کے رحمہ اللہ. وہ واقعہ کیا ہے کہ جب کفار نے اللہ کے رسول کو خوب تکلیف دی، ستایا اور ایمان بھی نہیں لائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بددعا کی، اللہم علیہم بسبع کسبع یوسف. 7 سال کی جو قید سالی تھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، اے اللہ بطور عذاب کے ان پر تو دہرا اس کو. اور اتنی تکلیف ہوئی ان کو کفار مکہ کو اس بددعا کے نتیجے میں کہ حتی اکلوا الجلود والعظام، اور بعض طرق میں صحیح بخاری ہے کہ حتی اکلوا المیتہ، مردار تک کھانے لگی، چمڑا کھانے پر مجبور ہو گئے، ہڈیاں کھانے پہ مجبور، ہڈیاں چوسنے میں مجبور ہو گئے. لیکن مجھے بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے کب کا. اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث ملتی ہیں
ابن حجر رحمہ اللہ جیسا وسیع علم رکھنے والا ایک عظیم محدث ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان ساری احادیث کو اگر ایک واقعہ تسلیم کریں تو پھر تعارض لازم آئے گا اس میں، یعنی آپ تطبیق دے ہی نہیں سکتے اگر اس ساری احادیث کو آپ اگر ایک واقعہ مانیں، آپ کو لازمی طور پر تعدد ماننا ہی پڑے گا کہ یہ واقعہ متعدد مرتبہ ہوا ہے، یعنی بددعا اللہ کے رسول نے متعدد مرتبہ کی ہے، اور ان پر جو سخت حالت آئی کفار مکہ پر وہ بھی ایک سے زائد مرتبہ، وہ اس وجہ سے کہ ان طرق میں یہ بات ملتی ہے کہ اس کا تعلق مدنی زندگی سے ہے، اور ایک بات یہ ملتی ہے کہ اس کا تعلق مکی کی زندگی سے ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدخان مبین سے مراد بھوک کی وجہ سے ان کی نگاہوں میں جو ان کی آنکھوں میں جو اندھیرا جو آ جاتا تھا وہ مراد ہے، اور پھر سورۃ الدخان کی جو وہ آیت کریمہ ہے یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، البطشہ الکبریٰ، اس سے مراد غزوہ بدر ہے، اس سے مراد غزوہ بدر ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بدر ہے، غزوہ بدر، اور تاریخی اعتبار سے بات ثابت شدہ ہے کہ ابو سفیان اللہ کے رسول کے پاس مدینے میں بدر کے وقوع سے پہلے کبھی نہیں آئے ہیں، جبکہ اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابو سفیان اللہ کے رسول کے پاس آئے استسقاء کے لیے، استشفاء کے لیے، کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیں، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، خوشحالی کی ضرورت ہے، غور طلب باتیں۔ اور دکتور اکرم ضیاء السیرہ النبویہ الصحیحہ میں شیب ابی طالب کے حوادث میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ اس حادثے میں تعدد ہے، ایک سے زائد مرتبہ ہوا ہے، مکے میں بھی ہوا ہے، تو غور طلب بات یہ ہے کہ 3 سال کا بائیکاٹ ان لوگوں نے کیا ہے، اور پانی کی طلب کے لیے دعا کے طلب کے طور پر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ، کتنی تعجب کی بات ہے، انہوں نے کبھی پانی طلب نہیں کیا، کبھی کھانا طلب نہیں کیا کفار مکہ سے، کبھی تنازلی اختیار نہیں کی، لیکن یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تعجب کی بات ہے۔ اگر اس واقعے کو ہم مکی دور میں، اور بالخصوص دکتور اکرم ضیاء حفظہ اللہ جو ابھی قطر میں رہتے ہیں، عراقی عالم ہیں، ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے اس کو شیب ابی طالب کے حوادث میں ذکر کیا اس واقعے کو، ایک حیران کن بات ہے، اور لازمی طور پر اس پر اگر تعدد کی بات کریں، ابن حجر نے کہا کہ اگر تعدد نہیں مانیں گے پھر تعارض لازم آئے گا، اب تطبیق نہیں دے پائیں گے، ایسے کہا ابن حجر نے رحمہ اللہ فتح الباری میں۔ بہرحال یہ باتیں دور حصار سے متعلق ہیں، 3 سالہ دور حصار سے متعلق۔ یہ واقعہ ختم ہوا کیسے؟ اس سلسلے میں محمد ابن موسیٰ ابن عقبہ رحمہ اللہ نے ایک عنوان کے تحت اس کو آپ نے لکھا ہے کہ ختم ہوا ایسے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ وحی نازل ہوئی۔ محمد ابن سعد رحمہ اللہ طبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ وہ جو صحیفہ تھا نا، وہ صحیفہ کہاں لٹکایا گیا تھا؟ کیا کعبۃ اللہ میں لٹکایا گیا تھا؟ کہا کہ وہ ایک قول ہے کہ کعبۃ اللہ میں لٹکایا گیا تھا۔ ایک اور قول انہوں نے یہ ذکر کیا ہے بغیر سند کے، بدون سند، بغیر سند کے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک خاتون تھی ام الجلاس بنت مخربہ، یہ ابو جہل کی سگی خالہ تھی، اس کے گھر میں یہ صحیفہ رکھا ہوا تھا۔ بہرحال اللہ کے رسول پر یہ وحی نازل ہوئی کہ وہ جو صحیفہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الارضہ دیمک بھیجی ہے، انہوں نے اسے چاٹ کر دیا، اس کو ختم کر دیا ہے، صرف ایک کلمہ کہ بسمک اللہم، صرف وہ کلمہ باقی تھا اور مکمل ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول جا کر کے ابو طالب سے اسے کہا کہ دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے۔ ابو طالب ایک جماعت لے کر کے حرم میں داخل ہوئے تو کفار کے چہرے پر ایک طرح کی بشاشت تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ دیکھو بھوک اور پیاس نے ستائی ہے ان کو اور آج آئے ہیں ہمیں محمد کو سونپنے کے لیے۔ ابو طالب نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ جو صحیفہ ہیں وہ تقریباً سب ختم ہو چکا ہے، اس میں کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے بھی سوائے بسمک اللہم کے، اور یہ بات مجھے محمد نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ جا کر کے دیکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جا کے دیکھو تو صحیح، جا کے دیکھے تو بالکل ویسے ہی تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو سحر ہے، یہ تو جادو ہی، ہم کہتے تھے نا کہ جادوگری ہے، دیکھو جادو ہی ہے سب۔ بہرحال یہ ایک طرح سے نہیں باتیں عام ہونے لگی لوگوں میں۔ پھر اس کے بعد ہوا ایسی کہ مکے میں ایک صاحب تھے
عمر ان کا نام تھا، عمر ابن ہاشم ابن الحارث، عمر ابن ہاشم ابن الحارث یہ مکہ کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے، نمایاں لوگوں میں سے تھے، اور بہت ہی خدمات ہیں ان کی اس باب میں۔ عمر ابن الحارث دادا حارث ہیں، عمر ابن ہاشم ابن الحارث، انہوں نے جا کر کے ابو البختری جن کا بھی میں نے نام لیا تھا ان سے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارا خون ہے، ہمارے ساتھ پلے بڑے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں انہیں پہنچائی نہیں جاتی ہیں، بچوں کے رونے کی راتوں میں آواز آتی ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، کب تک یہ معاملہ رہے گا؟ کیا انسانیت نہیں ہے ہمارے اندر؟ وہ ہمدرد دل نہیں ہے ہمارے اندر؟ ابو البختری نے کہا کہ یہی سوچ میں تو میں بھی ہوں۔ یہ دونوں آپس میں ملے۔ یہ ابو البختری وہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر، بدر کے موقع پر جن کو اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا تھا، ان میں دیکھا کہ ابو البختری کہاں ہیں؟ اب وہ مارے گئے تھے اس سے پہلے ہی، اگر وہ زندہ ہوتے تو چھوڑ دیا جاتا ان کو، ابو البختری کو۔ اور یہ دونوں مل کر کے مطعم ابن عدی کے پاس گئے جنہوں نے اللہ کے رسول کو طائف سے واپسی میں بھی پناہ دی تھی، اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مطعم ابن عدی اگر زندہ ہوتے تو جو ہے ان کی سفارش پر میں سب کو چھوڑ دیتا میں۔ مطعم ابن عدی بدر سے پہلے ہی وہ جو ہے مطلب وہ تقریباً 99 سال کی عمر میں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا، 99 سال کی عمر میں، بدر سے پہلے ہی۔ تو مطعم ابن عدی کے پاس گئے اور جا کر کے ساری باتیں ان کے سامنے رکھیں۔ مطعم ابن عدی نے کہا کہ دیکھو ہمیں ٹھان لینا چاہیے کہ ہمیں اس ظلم کو ختم کرنا چاہیے۔ ایک چوتھے فرد کے پاس گئے، زمعہ ابن الاسود، وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سودا رضی اللہ عنہا کے خاندان کی ہی ان کو ساتھ لیا۔ ایک اور فرد تھے زہیر ابن امیہ ابن المغیرہ، ان کی جو والدہ تھی عاتقہ جو اللہ کے رسول کی پھوپھی تھی، عاتقہ عبد المطلب کی بیٹی۔ تو ان سب کے پاس جانے کے بعد یہ سب لوگ ملے، اور عمرو بن حارث کی میں بات کروں آپ کو، موسیٰ ابن عقبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب کے خاندان کے لوگ اور کچھ ایسے لوگ جو قریش کے تو نہیں تھے لیکن قد ولدتہم نساء قریش، نساء بنی ہاشم، بنو ہاشم کی عورتوں نے انہیں جنا تھا لیکن تھے نہیں وہ بنو ہاشم کے۔ ان میں سے عمرو ابن ہشام بن حارث بھی، عمرو ابن ہشام بن حارث کا جو میں نے نام لیا ہے، ان کی جو دادی ہیں وہ پہلے ہاشم ابن عبد مناف کی زوجیت میں تھی، اس کے بعد جب ہاشم کا انتقال ہوا تو پھر وہ حارث کی زوجیت میں آئیں۔ بات واضح ہوئی آپ کو؟ اس اعتبار سے یہ سارے لوگ گئے اور جا کر کے انہوں نے ایک طرح سے احتجاجی ریلی نکالی، ہم کہہ سکتے ہیں، ظلم کے خلاف، اس مقاطعے کے خلاف۔ تب جا کر کے دھیرے دھیرے یہ چیز ختم ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ کے صحابہ، دیگر کفار سب باہر آئے۔ موسیٰ ابن عقبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس وقت اللہ کے رسول کی عمر جب آپ واپس نکل کر کے آئے 10 نبوت کو، تو 49 سال آپ کی عمر تھی، 40 پر 9 سال اللہ کے رسول کی عمر تھی اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم، 40 پر 9 سال آپ کی عمر تھی۔ اور جب واپس نکل کر کے آئے تو تقریباً 6 ماہ کے بعد ابو طالب کی وفات ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب مناقب الانصار میں جو باب قائم کیا ہے، باب تقاسم المشرکین علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے فوراً بعد امام بخاری نے باب قائم کیا باب قصۃ ابی طالب، اور اس میں ابو طالب کی وفات کا قصہ بھی ذکر کیا ہے۔ تو ابو طالب کا انتقال اس کے بعد ہوا ہے، یعنی اس کے وہاں سے خروج کے بعد، وہاں سے نکلنے کے بعد 6 ماہ کے بعد، اور پھر اس کے تقریباً ان کی وفات کے تقریباً 3 دن کے بعد ام المومنین خدیجہ کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہا۔ اللہ کے رسول شریک تھے، براہ راست قبر میں اترے تھے، ان کی احکام جنازے کے احکام مسائل تو اس وقت نازل نہیں ہوئے تھے، بتائے نہیں گئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے آپ کو رہنمائی کی گئی، آپ نے اللہ کی طرف سے آپ نے ان کی تدفین کی۔ یہ سارے واقعات ان سے متعلق ہیں، اور اس واقعے کو اصل کے اعتبار سے صحیح روایت کی روشنی میں بھی اس سے اگر ہم فوائد مستخرج کریں گے، واقعتاً ایمان کو تازہ کر دینے والی باتیں ہیں۔ میں نے اصل کے اعتبار سے ان فوائد کو اپنے موضوع سے خارج رکھا ہے تاکہ میں ایک اصل بات آپ کو بتا سکوں کہ 3 سالہ دور حصار اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھی،
وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ نہیں جو اس کی آیت کریمہ نا سورۃ النساء کے اواخر میں قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ کہ ہم نے کچھ انبیاء کے آپ کو قصے سنائے، کچھ نہیں سنائے. اللہ کی حکمت ہے. 3 سالہ دور حصار کی کچھ باتیں برائے نام، کچھ باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، اور انہی میں اللہ رب العالمین نے سارے نتائج ہمارے لیے رکھے ہیں. یہ کس قدر جامعیت ہے اندازہ لگائیے. اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.